اس چینل پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام تک کے درمیانی آبا کا ذکر پہلے کر چکے ہیں اور ان سے پہلے سالوں کی تاریخ بھی بیان کر چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے: ابراہیم بن تارخ بن ناہور بن ساروح بن ارغواہ بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قینان بن ارخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ آپ کی جائے ولادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ علیہ السلام احواز کے سوس نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بابل کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ بعض نے کہا ہے کہ زوابی کے علاقے میں پیدا ہوئے، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ پیدا تو ورقا میں ہوئے تھے، لیکن آپ کے والد تارخ وہاں سے بابل نقل مکانی کر گئے تھے۔ زمانہ قدیم کے اکثر علماء کا کہنا ہے کہ آپ نمرود بن کوش کے دور میں پیدا ہوئے، اور اکثر مورخین کی رائے یہ ہے کہ نمرود ازدحاق نامی علاقے کا گورنر تھا، اور ازدحاق نامی علاقے کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بابل کے اس علاقے اور اس کے ارد گرد کے علاقے کی طرف نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، اور علماء سلف کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ نمرود مستقل بادشاہ تھا اور اس کا نام زرہی بن طہما سلفان تھا۔ علامہ محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق عذر کوفہ کی بستی کوسی کا رہنے والا تھا، اور یہ علاقہ نمرود کے مشرقی سلطنت کا حصہ تھا اور اسے حاصر کہا جاتا تھا۔ اس وقت نمرود کی حکومت زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، اور بابل پر بھی اس کی حکومت تھی۔ البتہ ملک فارس کے زیر نگی آنے سے پہلے اس کی حکومت صرف مشرقی علاقے کی طرف تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پوری روئی زمین پر حکومت کرنے والے صرف 3 بادشاہ گزرے ہیں: نمرود بن ارغوا، ذوالقرنین اور سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں صرف 2 نبی آئے: حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کرنا چاہا اور ان کا زمانہ قریب آیا تو نمرود کے پاس اس کے نجومی آئے، اور انہوں نے نمرود سے کہا: ہمارے علم کے مطابق اس بستی میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام ابراہیم ہوگا۔ وہ تمہارے دین سے جدائی اختیار کرے گا اور تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ وہ فلاں سال کے فلاں مہینے میں پیدا ہوگا۔ چنانچہ جب وہ سال آیا اور جس کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی، تو نمرود نے حاملہ عورتوں کو اپنے پاس بلا کر گرفتار کر لیا۔ البتہ آزر کی بیوی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو گرفتار نہیں کیا۔ اسے ان کے حاملہ ہونے کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایسی عورت تھی جس کے پیٹ سے حمل ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ ان گرفتار شدہ حاملہ عورتوں میں سے جس عورت کا بچہ پیدا ہوتا اسے ذبح کر دیا جاتا۔ ادھر جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے محسوس کیا تو وہ رات کے وقت ایک قریبی جنگل میں تشریف لے گئی۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہاں ان کی دیکھ بھال کی اور ان کو ایک غار میں رکھ کر واپس لوٹ آئیں۔ پھر وہ بار بار اس غار میں جاتی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی کر سکے۔ جب آپ وہاں جاتی تو دیکھتی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھے کو منہ میں لیا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے رزق کا انتظام اس کے انگوٹھا چوسنے کے ذریعے کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اپنی بیوی سے اس کے حمل کے بارے میں پوچھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ لڑکا پیدا ہو کر فوت ہو گیا ہے۔ اس نے انہیں سچا سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں 15 سال تک رہے، یہاں تک کہ ایک روز اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو تاکہ میں باہر کے حالات دیکھ سکوں۔ انہوں نے رات کے وقت ان کو باہر نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمین اور آسمان کو غور سے دیکھا اور فرمایا: بے شک وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے رزق عطا فرمایا اور مجھے کھلایا اور پلایا، وہی میرا رب ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک ستارہ نظر آیا۔ اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا: یہ میرا رب ہے۔ آپ اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا، اور جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا: میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند طلوع ہوا۔ جب اسے چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا: یہ میرا رب ہے۔ اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی غائب ہو گیا۔ جب وہ غائب ہوا تو فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب اگلا دن طلوع ہوا اور سورج کو دیکھا کہ اس کی روشنی پہلی 2 چیزوں سے زیادہ ہے تو فرمایا: یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا: اے لوگو، جن چیزوں کا تم لوگ خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔
پھر جب ابراہیم علیہ السلام اپنے دینی رخ کو درست کر چکے تو اپنے والد کے پاس آئے، اور آپ علیہ السلام اس وقت تمام باطل مذاہب سے برات حاصل کر چکے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک اس بات کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ سو اپنے والد کے پاس آ کر بتایا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، اور ان کی والدہ نے بتایا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جنگل میں چھپانے کا سارا واقعہ بھی بتایا، اور آزر بہت خوش ہوئے۔ آزر اپنی قوم کے بت بنایا کرتے اور پھر فروخت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو لے جاتے اور فرماتے، کون ہے جو مجھ سے ایسی چیز خریدے جو نہ نفع پہنچا سکتی ہو اور نہ نقصان دے سکتی؟ یہ اعلان سن کر کوئی بھی شخص بت نہ خریدتا۔ پھر آپ اسے نہر میں لے جاتے اور اس میں اس کا سر ڈبو دیتے، اور قوم کی گمراہی کا مذاق اڑانے کے لیے اس سے کہتے کہ پانی پی پی۔ جب وہ پانی نہ پی سکتا تو اس کا معیوب ہونا آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا۔ بالآخر قوم اور اہل بستی کے ساتھ استہزاء کی خبر نمرود تک پہنچ گئی۔ پھر ایک مرتبہ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک میلے میں لے جانے کی کوشش کی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام وہاں جانا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان کی چاہت کے خلاف نہ جانے کا اظہار کیا تو قوم کے سارے ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں سقیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سن کر قوم کے لوگ الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ سقیم کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، ایک تو طاعون زدہ اور دوسرا بیمار۔ قوم کے لوگ یہ جواب سن کر بھاگ گئے، اور ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جب وہ چلے جائیں تو ان کے بتوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں جس کا وہ ارادہ کر چکے تھے۔ لہٰذا جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے معبودوں کے پاس گئے، کھانا ان کے قریب کیا اور بطور استہزاء فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی اور فرمایا، اے ابا جان، آپ اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، نہ آپ سے کوئی مصیبت دور کر سکتا ہے؟ آپ کے والد نے جواب میں کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ پھر ایک روز آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ ہمارا ایک میلہ آنے والا ہے، اگر تو اس میلے میں ہمارے ساتھ چلے تو تجھے ہمارا دین پسند آ جائے گا۔ چنانچہ عید کا دن آیا تو شروع میں ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑے، لیکن تھوڑی دور جا کر آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور لیٹ گئے، اور کہا کہ میری ٹانگوں میں تکلیف ہے۔ یہ جواب سن کر وہ چلے گئے۔ جب وہ ذرا دور ہو گئے تو ان کے کمزور لوگ باقی رہ گئے تھے۔ فرمایا، اللہ کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ یہ بات انہوں نے سن لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں تشریف لائے، اور یہ ایک بہت بڑی عمارت تھی۔ دروازے کے سامنے سب سے پہلے بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، اس کے پہلو میں ایک چھوٹا بت رکھا ہوا تھا، اسی طرح ایک دوسرے کے پہلو میں کئی بت تھے، ہر ساتھ والا بت پہلے سے چھوٹا تھا۔ مشرکین ان بتوں کے سامنے کھانا لا کر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم واپس آ جائیں گے تو ہمارے معبود ان کھانوں میں برکت ڈال دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کھانوں کو دیکھا تو انہیں کہا، تمہارا کیا ہوا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ جب وہ نہ بولے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہیں دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا، ایک ہتھوڑا لے کر ہر بت کو پاش پاش کر دیا، پھر ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب قوم کے لوگ اپنے کھانے لینے کے لیے آئے تو بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ وہ تو کوئی ظالم شخص ہے۔ بعض نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اور اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت یوں ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کی طرف آئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اپنے ہاتھ میں ایک کلہاڑا لے کر انہیں توڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب سب سے بڑا بت باقی رہ گیا تو کلہاڑا اس کی گردن میں باندھ دیا اور اس کے حال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے اور اپنے بتوں کا حال دیکھا تو وہ پریشان ہوئے اور اس معاملے کو بہت برا سمجھا اور کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ وہ تو کوئی ظالم شخص ہے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو انہیں برا بھلا کہتا ہے اور وہ انہیں گالیاں دیتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو اس طرح کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ یہ بات ان کے سرداروں تک پہنچ گئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ساری
قوم انہیں لے کر نمرود کے پاس جمع ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ ان کے سب سے بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہوں تو اسی سے پوچھو۔ اس بڑے بت کو اس بات پر غصہ آیا ہوگا کہ اس کے ساتھ رکھے ہوئے چھوٹے بتوں کی پوجا کی جائے، حالانکہ وہ سب سے بڑا بت ہے۔ کافر لوگ نادم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ظلم کیا اور وہ بات نہ دیکھی جو اس نے دیکھی۔ جب وہ اس بات کو جان چکے کہ نہ تو بت نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، تو کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں، لہٰذا یہ ہمیں اس بات کی خبر نہیں دے سکتے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، پھر انہوں نے شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام غالب آ گئے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ افسوس ہے تم پر اور جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر قوم کے لوگوں نے آپ سے بحث و مباحثہ شروع کر دیا اور کہنے لگے، جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب میں ہمارا معبود بہتر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار چاہے۔ میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے؟ اور بھلا میں ان چیزوں سے جن کا تم خدا کا شریک بناتے ہو کیسے ڈروں، جبکہ تم خدا کے ساتھ شریک بنانے سے نہیں ڈرتے، جبکہ ان جھوٹے معبودان کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ تو ان دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق اس حق بات کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیگر بہت سی مثالوں اور عبرت آموز واقعات کے ذریعے ان کو سمجھایا تاکہ وہ جان لیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ علامہ ابو جعفر طبری سے روایت ہے کہ پھر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو اور اس کی طرف دعوت دیتے ہو، اس کی عظمت اور قدرت کو بیان کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو کیسے زندہ کرتا اور مارتا ہے؟ نمرود نے کہا کہ میں ایسے دو قیدیوں کو بلاتا ہوں جن کو یہ سزائے موت ہو چکی ہے، تو میں ان میں سے ایک کو قتل کر دیتا ہوں تو گویا اس کو مار دیتا ہوں، اور دوسرے کو معاف کر دیتا ہوں تو گویا اسے زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا، آپ اسے مغرب سے نکال دیجیے۔ وہ نمرود آپ کی بات سمجھ گیا۔ واقعتاً دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ بات سن کر مبہوت ہو گیا اور سمجھ گیا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ترجمہ، یعنی کافر حیران رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد نمرود اور اس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اجتماعی فیصلہ کیا اور کہا کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا ہے اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نمرود نے لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے مختلف اقسام کی لکڑیاں جمع کی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بستی کی ایک عورت نے یہ نظر مانی کہ اگر اس کا فلاں کام ہو جائے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جمع کی جانے والی لکڑیوں میں خود بھی شریک ہوگی۔ اس طرح لوگوں نے جوش و خروش سے لکڑیاں جمع کی، یہاں تک کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو چاروں طرف سے آگ کو خوب بھڑکایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے جمع ہوئے۔ جن و انس کے علاوہ باقی تمام مخلوقات اس ظلم و جبر پر پکار اٹھیں کہ اے اللہ، زمین میں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو تیری عبادت کرتا ہو۔ وہ آپ کی وجہ سے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنے کی اجازت دیجیے، واللہ عالم۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اگر ابراہیم نے تم میں سے کسی سے مدد مانگی ہے یا اس کو پکارا ہے تو اسے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اگر اس نے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا تو میں اس کا کارساز ہوں اور میں ہی اسے بچاؤں گا۔ پس جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر موجب سلامتی بن جا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسی ہی نرم اور موافق پڑ گئی۔ سعدی سے روایت ہے کہ کفار نے کہا، اس کے لیے ایک
इमारत बनाओ और फिर इसको आग के ढेर में डाल दो। चुनांचे उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मकान में बंद कर दिया और लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि अगर कोई औरत बीमार होती तो वो ये मन्नत मांगती कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमाई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए लकड़ियाँ जमा करूँगी। जब उन्होंने कसीर मिकदार में लकड़ियाँ जमा कर ली और ये लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी कि अगर उसके ऊपर से एक परिंदा गुजरता तो इसकी गर्मी और शिद्दत से जल जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फ़ैसला किया। आपको एक बुलंद इमारत के ऊपर ले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना मुंह आसमान की तरफ बुलंद किया तो ज़मीन व आसमान, पहाड़ और फरिश्ते पुकारने लगे, ऐ अल्लाह, इब्राहीम आपकी खातिर जल रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे खूब मालूम है अगर उसने तुमको पुकारा तो तुम उसकी ज़रूर मदद करो। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ सर बुलंद किया तो ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू आसमानों में अकेला है, तू ज़मीन में अकेला है, यानी तू जैसा और कोई नहीं, और ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला मेरे सिवा और कोई नहीं। मेरा अल्लाह ही मुझे काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जब नमरूदियों ने आपको आग में डाल दिया तो इसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, ऐ आग सर्द हो जा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर मुअज्जब सलामती बन जा। अल्लाह के हुक्म से जिब्राहील ने ये आवाज़ लगाई थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर आग को ठंडा होने के साथ मुअज्जब सलामती का हुक्म न दिया जाता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ठंडक की वजह से मर जाते। इस वक्त ज़मीन पर जलने वाली तमाम आगें बुझ गईं, इसलिए कि हर आग ने यह ख्याल किया कि ये हुक्म उसे दिया गया है। जब आग बुझ गई तो लोगों ने देखा कि इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक दूसरा आदमी मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सर उसकी गोद में है और वो आपका पसीना पूंछ रहा है। कहा जाता है कि वो बादलों का फरिश्ता था। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ से निकाला गया और आपको बादशाह के पास ले जाया गया। तमाम आगों के बुझने के बाद अल्लाह ताला ने और आग नाजुल फरमाई जिससे तमाम इंसान नफ़ा हासिल करते हैं। इब्न इसहाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल में बादलों का फरिश्ता भेजा कि वो आपके पहलू में बैठकर आपको मानूस करता रहा। नमरूद चंद रोज़ तक ठहरा, यहाँ तक कि जब उसे यकीन हो गया कि वाक़अतन आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खा चुकी है तो वो सवार होकर वहाँ आया और देखा कि आपके इर्द गिर्द मौजूद तमाम लकड़ियाँ तो जल चुकी हैं लेकिन आप सही सालिम मौजूद हैं और आपके साथ आपका एक हम शक्ल शख्स भी मौजूद है। वो वापस लौट आया और अपनी कौम से कहा कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में ज़िंदा देखा है, शायद मुझे कुछ धोखा हुआ है, मेरे लिए एक बुलंद मकान बनवाओ ताकि मैं इस पर चढ़ कर देखूँ, यहाँ तक कि मुझे यकीन आ जाए। चुनांचा इसके लिए महल बनवाया गया। उसने महल पर चढ़ कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। आप इसमें बैठे हुए हैं और आपके करीब आपका एक हम शक्ल भी मौजूद है। ये मंजर देखकर नमरूद ने बुलंद आवाज़ से कहा, तुम्हारा वो माबूद बहुत बड़ा है जिसकी इज़्ज़त और कुदरत का ये हाल है जो मैं देख रहा हूँ। किसी चीज़ ने आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, क्या आप इससे निकल सकते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, निकल सकता हूँ। उसने कहा कि क्या आप इस बात से डरते हैं कि अगर आप खड़े हुए तो ये आग आपको नुकसान पहुंचाएगी? फरमाया, नहीं डरता। उसने कहा, फिर आप खड़े हो जाएं, इस आग से बाहर आ जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और इस आग से पैदल चलकर बाहर आ गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर आए तो नमरूद ने पूछा, आपके साथ वो आदमी कौन था जो आपका हम शक्ल था और आपके पहलू में बैठा हुआ था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो बादलों का फरिश्ता था। अल्लाह ताला ने उसे मेरे पास भेजा था कि वो मेरा दिल बहलाए और आग को मेरे लिए ठंडी और सलामती वाली बना दे। ये सुनकर नमरूद ने कहा कि आपके रब की इज़्ज़त और कुदरत देकर मैं इसकी हुजूर एक जानवर की कुर्बानी देकर कुर्बत हासिल करना चाहता हूँ और इसके लिए 4000 जानवर ज़िबा करने को तैयार हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फ़रमाया कि अल्लाह ताला इस वक्त तक आपसे कोई चीज़ कबूल नहीं करेंगे जब तक आप अपने दीन को छोड़कर उसके दीन को इख्तियार न कर ले। उसने जवाब दिया है, इब्राहीम, मैं अपनी बादशाहत नहीं छोड़ सकता, लेकिन अनकरीब मैं कुफारे के तौर पर एक जानवर ज़िबा करूँगा। चुनांचे नमरूद ने ऐसा ही किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाने से हाथ खींच लिया। अल्लाह ताला ने भी उसे उसका मौका न दिया। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि सबसे अच्छी बात जो नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कही, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में अपनी पेशानी पूंछ रहे थे तो नमरूद ने उस वक्त कहा था कि इब्राहीम, आपका रब कितना अच्छा है। बाज़ सहाबा से मरवी है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांध कर आग में डाला जा रहा था तो जिब्राहील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि क्या आपको कोई ज़रूरत है? फरमाया, आपकी कोई ज़रूरत नहीं। अबू सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रस्सी के अलावा कुछ नहीं जलाया।
ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نصرت الہی کا یہ منظر دیکھ کر آپ کی قوم کے بعض لوگ آپ پر ایمان لے آئے، چنانچہ آپ کے بھتیجے آپ پر ایمان لے آئے۔ ان کے باپ کا نام ہارون تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھائی کا نام ناہور تھا، اور آپ کی چچا زاد حضرت سارہ بھی آپ پر ایمان لے آئیں۔ یہ بھی آپ کی بھائی ہارون کی بیٹی تھی، اور اس کی ایک اور بہن تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سارہ بادشاہ حران کی بیٹی تھی، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ سعدی سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات سارہ سے ہوئی جو کہ شاہ حران کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی قوم کے دین سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اس شرط پر شادی کی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی اور کہا، اے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ آپ کے والد نے آپ کی دعوت ٹھکرا دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متابعین نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ چنانچہ اپنی قوم سے کہا، ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے علاوہ پوجتے ہو بے تعلق ہیں، اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چچا زاد سارہ سے نکاح کیا، اور لوط اور سارہ کو لے کر ایک ایسی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں وہ دین پر آسانی سے عمل کر سکیں۔ چلتے چلتے مقام حران پہنچے، وہاں کچھ عرصہ ٹھہرے اور وہاں سے ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ اس وقت فرعون مصر میں سے پہلا فرعون بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت سے نوازا تھا۔ فرعون کے سامنے حضرت سارہ کا حسن بیان کیا گیا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنی بیوی اس لیے نہیں کہا تھا کہ اس بات کا خوف تھا کہ بیوی کی صورت میں وہ انہیں قتل کرا دے گا۔ فرعون نے کہا کہ اسے مزین کرو، پھر میری طرف بھیجو تاکہ میں اسے دیکھوں۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس آئے اور اسے وہی پیغام پہنچایا، چنانچہ وہ تیار ہو گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فرعون کے پاس بھیجا۔ وہ فرعون کے پاس پہنچ گئی۔ جب وہ بیٹھی تو فرعون نے انہیں ہاتھ لگانا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ جب فرعون نے یہ انجام دیکھا تو اسے اپنے سنگین معاملہ سمجھا اور فوراً بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ وہ میرے ہاتھ کو درست کر دے۔ اللہ کی قسم میں آپ پر کوئی دست درازی نہیں کروں گا بلکہ آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، اگر یہ سچا ہے تو اس کا ہاتھ درست کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ کو صحیح کر دیا۔ اس نے حضرت سارہ کو واپس حضرت ابراہیم کے پاس لوٹا دیا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کو عطیہ کے طور پر قبطی قبیلہ کی ہاجرہ نامی ایک باندی بھی ساتھ کر دی۔ ابن اسحاق کا قول مروی ہے کہ حضرت ہاجرہ اچھے جسم والی عورت تھی۔ حضرت سارہ نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بطور ہدیہ دے دیا اور فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ عورت اچھے جسم والی ہے، شاید اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے دے۔ حضرت سارہ خود بانجھ تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کو بوڑھے ہونے تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور یہ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے اور حضرت سارہ بانجھ ہو گئی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے ہم بستری کی تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم مصر فتح کرو تو ان کے ساتھ بلائی کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ ان کا تم پر صلہ رحمی کا حق اور ذمہ ہے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ وہ کون سی رشتہ داری ہے جس کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی ہلاکت کا ارادہ کیا تو ان کی طرف رسول بھیجا۔ یہ قوم ایسا برا فعل کرتی تھی جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کو جھٹلاتے تھے۔
نبی ان کو جو بھی نصیحت کرتا اسے بھی جھٹلا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت فرشتے بھیجے تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کو اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اسحاق سے ان کے بیٹے یعقوب بھی پیدا ہوں گے۔ جب یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے پاس مہمان نہ آئے ہوئے 15 روز گزر چکے تھے، اور ان کے آنے سے انہیں بہت خوشی ہوئی اور فرمایا کہ ان جیسے مہمانوں کی میری قوم خدمت نہیں کرے گی بلکہ میں خود خدمت کروں گا۔ چنانچہ گھر تشریف لے گئے اور ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے اور ان کے سامنے پیش کیا، لیکن جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے تو انہیں اجنبی دیکھ کر دل میں خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف انہیں ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ جو پاس کھڑی تھی یہ سن کر ہنس پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ فرما لیا ہے، جبکہ قوم کو معلوم بھی نہیں۔ اور پھر ان فرشتوں نے سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی، یعنی ان کا بیٹا اسحاق اور اسحاق کا بیٹا یعقوب پیدا ہوگا۔ یہ دیکھ کر سارہ نے پیشانی پر ہاتھ مارا اور کہا، ہے میرا بچہ پیدا ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ تم خدا کی قدرت پر تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں، وہ تعریف کا مستحق اور بزرگوار ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس وقت حضرت سارہ کی عمر 90 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ جب حضرت ابراہیم سے خوف دور ہو گیا اور انہیں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ملی تو فرمایا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا تو آپ کے ساتھ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے بھی ہجرت کی۔ جب آپ مکہ پہنچے تو وہاں بیت اللہ کے مقام پر سر کے برابر ایک پرندہ دیکھا۔ اس پرندے نے کہا کہ میرے سائے کے نیچے تعمیر کیجیے اور اس میں کمی بیشی نہ کیجیے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے آئے اور حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، پھر آپ چلے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ایک روز اسماعیل علیہ السلام کو شدید پیاس لگی اور حضرت ہاجرہ کو کچھ نہیں ملا تو صفا پر چڑھ کر دیکھا کہ کچھ نظر نہ آیا۔ پھر مروہ پر دوڑ کر چڑھیں، وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ پھر صفا پر آئیں، اس طرح کل 7 چکر لگائے اور پھر فرمایا کہ اے اسماعیل، ایسی جگہ مرنا جہاں سے میں تجھے نہ دیکھ سکوں۔ یہ پریشانی میں جب اسماعیل کے پاس پہنچی کہ دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو آواز دی اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی والدہ ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تم دونوں نے کس پر بھروسہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ پر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تم نے کفایت کرنے والی ذات پر بھروسہ کیا۔ پھر بچے نے پاؤں کی انگلیوں سے زمین کو کریدا اور وہاں سے پانی نکلا۔ حضرت ہاجرہ اس کو زمزم کہہ کر روکنے لگی۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ پانی میٹھا تھا۔ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پانی پیا اور پھر اس کے بعد حضرت ہاجرہ نے اس کے ساتھ منڈیر لگائی اور ایک مشکیزے میں اسماعیل کے لیے پانی ذخیرہ کیا۔ حضرت ہاجرہ کی اس عمل کی وجہ سے وہ پانی قیامت تک کے لیے ایک میٹھا چشمہ بن گیا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ہم یہ سنتے رہے کہ زمزم کی جگہ حضرت جبرائیل کے پاؤں لگنے کی وجہ سے پانی آیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس جگہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی پاؤں مارے تھے۔ فرشتے نے حضرت ہاجرہ سے کہا، آپ اہل شہر کے ہاں سے پانی لینے کے بارے میں پریشان نہ ہوں، یہ ایسا چشمہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے دونوں مہمان پئیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ عنقریب اس بچے کا باپ یہاں آئے گا اور پھر یہ دونوں مل کر بیت اللہ کی تعمیر کریں گے۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت قبیلہ جرہم کے لوگ مکہ مکرمہ کے قریب تھے۔ جب وادی میں پانی آیا تو وہاں پرندے آنا شروع ہو گئے۔ جب قبیلہ جرہم کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا، یہ پرندے صرف ایسی جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں پانی ہو۔ پس وہ چل کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اگر اجازت ہو تو ہم یہاں ٹھہر جائیں اور آپ کو بھی مانوس کریں، اور یہ پانی آپ ہی کی ملکیت ہوگا۔ حضرت ہاجرہ نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے اور حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کی ایک عورت سے شادی کر لی اور ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ سے ہاجرہ کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اجازت دے دی، لیکن یہ شرط بھی لگا دی کہ وہاں قیام نہیں کرنا۔
ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے، ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ یہاں نہیں بلکہ شکار کرنے گیا ہے۔ اس نے کہا کہ نہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ کوئی شخص ہے کہ جو لے آئے۔ فرمایا کہ جب تمہارا خامند آئے تو اس کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جب گھر واپس لوٹے تو اپنے والد کی خوشبو محسوس کی اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص یہاں آیا تھا؟ بیوی نے کہا کہ ایک بوڑھا شخص جس کا حلیہ اس طرح تھا وہ آیا تھا۔ پوچھا کہ اس نے کچھ کہا؟ بیوی نے جواب دیا کہ اس نے مجھے کہا کہ تمہارا شوہر آئے تو اس کو سلام کہنا اور اسے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہاں ٹھہرنا نہیں۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے اور ان کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ شکار کرنے گئے ہیں، انشاءاللہ ابھی آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، تشریف رکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ پوچھا کہ کیا تمہارے پاس روٹی، گندم، جو یا کھجور میں سے کوئی ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ وہ دودھ اور گوشت لے کر حاضر ہوئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ اگر اس روز وہ عورت روٹی یا گندم، جو یا کھجور میں سے کچھ لے آتی تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے آج ان کی مقدار کہیں زیادہ ہوتی جو اب ہے۔ اس نے عرض کیا کہ آپ تشریف رکھیں تاکہ میں آپ کے سر کو دھوؤں، لیکن آپ وہاں نہیں اترے بلکہ اسے ایک اور جگہ لے گئے۔ وہاں آپ نے اپنے سر کے دائیں سیدھ میں بٹھایا اور اس دائیں طرف اپنا پاؤں رکھا جس کے اثرات وہاں پڑے۔ پھر اس نے آپ کے سر کا دایاں حصہ دھویا، پھر اس طرح آپ نے بائیں طرف کیا اور اس نے سر کا بایاں حصہ دھویا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اسے سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے، اپنے والد کی خوشبو کو محسوس کیا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ ایک اچھی خوشبو والا ایک بوڑھا شخص آیا تھا۔ اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں اور میں نے اس سے یہ باتیں کی۔ میں نے اس کا سر دھویا اور اس کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اس نے تمہیں کیا کہا؟ بولی اس نے مجھ سے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اسے سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ فرمایا کہ وہ میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم آیا اور لوگوں کو حج کرنے کے لیے آواز دی۔ پس وہاں سے جب بھی کوئی قوم گزرتی تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے، اے لوگو تمہارے لیے بیت اللہ تعمیر کیا گیا ہے اور اس کے گرد حج کرو۔ آپ کی آواز درخت، چٹانوں وغیرہ میں سے کوئی بھی سنتا تو یہ کہتا، لبیک اللہم لبیک۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ماہ زمزم کے پیچھے تیر اندازی کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل تیرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے گھر کی تعمیر کروں۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ اپنے رب کی اطاعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تو میرے ساتھ تعاون کرے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ دونوں تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے اور دونوں یہ کہتے تھے، اے ہمارے رب، ہمارا یہ عمل قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جب عمارت بلند ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر وہاں رکنے سے عاجز آ گئے تو نیچے ایک پتھر رکھ کر اس پر کھڑے ہو گئے اور اس جگہ کو مقام ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ پھر دونوں نے کام شروع کیا اور یہ دعا کرتے رہے، اے ہمارے رب، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن عامر سے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کیسے پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا؟ فرمایا، مجھ تک یہ بات پہنچی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی اور وہ کام کر لیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا اور حج کا موقع آ گیا تو انہوں نے یمن کی طرف منہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور لوگوں کو حج بیت اللہ کی طرف بلایا تو یہ جواب ملا، لبیک اللہم لبیک۔ پھر آپ نے شام کی طرف منہ کر کے یہی کہا تو وہاں سے بھی وہی جواب ملا، اور پھر آپ نے 8 ذی الحجہ کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ منی میں آئے اور آپ کے ساتھ اور مسلمان بھی تھے۔
وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور وہیں رات گزاری، اور اگلے دن فجر کی نماز وہیں پڑھی، اور پھر آپ عرفہ آ گئے اور وہاں ٹھہرے، یہاں تک کہ جب سورج ڈلنے لگا تو آپ نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھی۔ پھر آپ عرفہ میں موقف کی جگہ آئے اور وہاں ایک درخت کے پاس ٹھہرے۔ یہی جگہ عرفہ کے اندر موقف ہے جہاں امام حج ٹھہرتا ہے اور لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دیتا ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چل کر مزدلفہ آئے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے ادا کی۔ سب نے رات وہیں گزاری، اگلے دن صبح کی نماز پڑھی اور پھر مزدلفہ میں قضاء کے مقام پر ٹھہرے، اور یہ مزدلفہ کا موقف ہے۔ پھر جب صبح خوب روشن ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے لوگ وہاں سے چل پڑے۔ آپ ان لوگوں کو اپنے افعال دکھاتے رہے اور تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ کبریٰ کی رمی کی اور مینا میں جانور ذبح کرنے کی جگہ آئے، پھر نہر اور حلق کیا اور پھر وہاں سے لوٹ کر بیت اللہ آئے تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ طواف وداع کس طرح ہوتا ہے۔ پھر مینا میں آ کر رمی کی یہاں تک کہ حج سے فارغ ہوئے اور لوگوں کو گھر جانے کی اجازت دی۔